دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، لبز ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ تمام احباب زیرکار اور قوم حدود تمام لوگوں کو میری طرف سے عید ہوا ہے۔ حضور نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیور مالک رکاب امم فخر ارب و عجم والی دونوں مقام سیاح لا مقام سید انس و جان سرور لالا رما سید کعبہ تتمہ دورہ سرخیل زہر جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر عالم و ولی عالم معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ احباب زیرکار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب پاک فرما لیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تمہیں پھر ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جب اللہ محبت کرنے لگ جائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تو پھر وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ہے غفور رحیم کرنے والا۔ تو محبت اور اطاعت دو ایسے لفظ ہیں جو قرآن میں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور رسول کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہ ہمارا الاسلام آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یعنی قرآن میں اطاعت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے اور محبت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو رسول کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب یہ اطاعت اور محبت خدا کے لیے استعمال ہوئی ہے تو وہاں اس کو مانا کریں گے عبادت، وہاں اطاعت اور محبت کا جو حاصل جمع ہوگی وہ عبادت ہوگی۔ عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے، رسول کی عبادت نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ اطاعت اور محبت کا لفظ جہاں رسول کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کی حاصل جمع ہوگی اتباع۔ تو عبادت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ بندہ خلوص دل سے انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی کرے، اس کی پرستش کرے، اور اتباع یہ ہے کہ بندہ انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اب اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ جہاں پر خدا کا حکم آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، وہاں پہ سر تسلیم خم کر دینا، یہ اطاعت ہے۔ لیکن اتباع اس سے الگ چیز ہے۔ اتباع یہ ہے کہ بندہ جو بندے کو کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ جس چیز کا اسے حکم دیا ہے وہ بھی اپنے اوپر لازم کر لے، جس چیز کا اسے حکم نہیں دیا وہ بھی لازم کر لے۔ اطاعت میں حکم پیش نظر ہوگا لیکن اتباع میں جان کی ادا پیش نظر ہوگی۔ اگر حضور نے حکم نہیں بھی دیا لیکن کسی چیز کو اگر حضور نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو وہ بھی ہم پر لازم ہو جائے گی جب ہم اتباع کے زمرے میں آئیں گے۔
تو علیہ السلام کا جو مکی اور مدنی دور ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو قربانیاں ہیں اس کے حوالے سے آپ سامنے گزارشات پیش کروں گا کہ انہوں نے حضور کی اتباع کس انداز میں کی تھی۔ مکہ میں جب مدینہ کے اندر غزوہ بدر جو حق اور باطل کا ایک معرکہ اول جس کو قرار دیا جاتا ہے سن 2 ہجری میں واقع ہوتا ہے، تو وہاں پر اس امت کے فرعون ابو جہل کا سر 2 ننھے بچوں کے ہاتھوں سے جب کٹتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جب ابو جہل کا سر لایا جاتا ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متلاشی نگاہوں سے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ این عمار یاسر، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرت عمار یاسر کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، حضور کی بات کا عرض پیش کرتے ہیں ان کو، وہ فرماتے ہیں عمار دیکھو کہ تمہارے والدین کے قاتل کا سر آج اللہ تعالیٰ نے 2 ننھے بچوں سے کٹوا دیا ہے۔ جب حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سر کو دیکھتے ہیں پھر آپ کی آنکھوں میں آپ کے دماغ کے اندر وہ منظر کرتے ہیں جب یہی ابو جہل آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کرتا ہے، پھر صرف شہید نہیں کرتا، جب آپ پر ظلم کرتا تھا تو انتہائی غلیظانہ کلمات کہا کرتا تھا۔ یہ جب ان کا حضرت عمار یاسر ابو جہل کے سر کو دیکھتے ہیں تو سارا منظر آپ کی آنکھوں میں آپ کی نگاہوں میں وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اسلام کو اس وقت قبول کیا جب اسلام کا نام لینا مشکل تھا، جب اسلام کا نام لینا جان کا سودا کرنے کے برابر تھا۔ آپ نے اسلام کو 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی۔ جب 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے تو 7ویں نمبر پر جو خاتون مسلمان ہوئی تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ابو حذیفہ کے قبیلے سے تھا۔ جب ابو حذیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے قبیلے کا جو سردار بنتا ہے وہ عمر بن حشام ابو جہل ہوتا ہے۔ تو حضرت سمیہ کی جب اسلام کا ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سمیہ مسلمان ہو چکی ہے تو انتہائی غصے میں ہوتا ہے، کیونکہ ابو جہل اسلام کا بھی دشمن ہوتا ہے، رسول خدا کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے قبیلے کی ایک کنیز نے اسلام قبول کر دیا ہے تو پھر اس کے غصے کا کوئی انتہا نہیں رہتی۔ جب اس کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ہاں ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو پھر اس کی جو مظالم تھے جو اس نے آپ پر ظلم کیے تھے اس کی ایک عجیب داستان ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضعیف العمر عرب کے صحرا کے اندر سورج کی انتہائی تبش کے اندر جب عرب کے صحرا میں انگارے زمین پر لٹا دیے جاتے تھے، انگاروں کے اوپر حضرت سمیہ کو لٹایا جاتا تھا صرف اسی سزا کی وجہ سے کہ حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیوں کیا۔ پھر یہاں تک کہ نہیں، جب سورج کی گرمی انتہائی شدت میں ہوتی آپ کو لوہے کے زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا، کبھی آپ کے گلے کے اندر لوہے کا توق ڈال کر آپ کو بچوں کے سپرد کیا جاتا اور بچے آپ کو پتھر اور کنکریاں مارتی۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ صرف یہی جرم تھا آپ کا، اسی وجہ سے آپ کو کبھی انگاروں میں لے جایا جاتا ہے، کبھی لوہے کی زرہ پہنائی جاتی ہے، کبھی آپ کو لوہے کا توق پہنا کر بچوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ پھر بچے آپ کو کنکر اور پتھر مارتے ہیں، پھر آپ کے بچوں کو
آپ کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے. ادھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ادھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر اور کنکریاں مارے جاتے ہیں، ادھر ان کو آگ پہ لے جایا جاتا ہے، ادھر ان کو بچوں کے سپرد کیا جاتا ہے، ادھر ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے. بچے اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو دیکھ کر سسکیاں مار رہے ہیں، اور بچے اپنے والدین کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. یہ کیسا منظر ہے کہ والدین بچوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. بچوں کا گناہ بھی یہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا، بچے والدین کو دیکھ کر رو رہے ہیں، والدین کا گناہ بھی یہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا. یہی وہ خاندان تھا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ خاندان ہے جن کی جنت مشتاق ہے. جنت یہ چاہتی ہے کہ وہ عمار یاسر کو، حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرے. جنت ان کی مشتاق ہے. ان پر ظلم اور مظالم کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا پائے استقلال میں کوئی ڈرمگاہٹ نہیں. اسلام پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. پھر یہاں تک نہیں ہوتے، جب ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ غصے کی حالت میں آتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اے بوڑھی کنیز، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. آپ اس وقت حالت بدل گیا تھی، آپ کے جسم زخموں سے بھرے ہوئے تھے، جسم خون سے لتھڑا ہوا تھا، آپ زمین پر پڑی تھی. اور ابو جہل غصے کی حالت میں آتا ہے اور ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اے بوڑھی کنیز، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو تمہیں اسلام کو چھوڑنا ہوگا یا پھر تمہیں اپنی موت کو گلے لگانا ہوگا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی اس وقت ضعیف العمر تھی اور انتہائی خون میں مبتلا تھی اور جس سارا زخموں سے مبتلا تھا، آپ اسے اپنی ذوق العمری کا جو آپ کا تقاضا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. جوان مردی دل میں پیدا ہوتی ہے، انتہائی جوانی کی آواز میں جوش کی حالت میں کہتی ہے کہ اے ابا بن الشام، اگر آج عرب کی زمین کے اندر تیرا سکہ چل رہا ہے، اگر آج تو عرب کا سردار ہے، آج اگر مکہ کے لوگ تمہیں مانتے ہیں تو ایک میری بات یاد رکھ لے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تیری اس سرزمین کے اندر تیرے ماننے والے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھیں گے، تیری اس سرزمین کے اندر اللہ کی حکومت کا نفاذ ہوگا، رسول اللہ کی حکومت کا نفاذ ہوگا، تیری اس سرزمین کے اندر لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لیکن اس وقت وہ جہنم کا ایندھن بن چکا ہوگا. جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ابو جہل کے کانوں میں پڑتے ہیں، ابو جہل اپنا جو نیزہ ہے وہ آپ کو مارتا ہے اور آپ کے جسم سے وہ نیزہ آر پار ہو جاتا ہے اور وہ آپ زمین پر گر جاتی ہیں. اس وقت آپ کا بیٹا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. اس وقت بیٹے کا حال کیا ہوگا کہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھ رہا ہے. اور جب وہ زمین پر گرتی ہیں تو ان کے آخری الفاظ طریق صفا پر آج بھی رقم ہے. آپ فرماتی ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سمیہ آج کامیاب ہو گئی ہے. حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کو بے شہید کر دیا گیا. حضور فرماتے ہیں اے عمار بن یاسر صبر کرو، کیونکہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہے، چند لوگ مسلمان ہوئے، اگر اسی وقت جہاد کا حکم آ جاتا تو اسلام ختم ہو کے رہ جاتا. حضور فرماتے ہیں صبر کرو. پھر حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کے بدلہ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسلام کو طاقت عطا فرمائے گا، پھر یہ سارے بدلے بھی لیے جائیں گے، پھر یہ سارے انتقام بھی لیے جائیں گے. پھر ان لوگوں جنہوں نے اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ ساری داستانیں وہی رقم ہوگی. پھر آگے چل کے آپ کو سمجھا کروں گا کہ جیسے آج ایک قدر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے پھر ایک سفیر کے قدر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پورا غزوہ برپا کر دیتے ہیں. یہ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری بھی آتی ہے، جب اسلام کے اندر سے 39 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں خانہ کعبہ کے اندر جا کر اسلام کو تبلیغ کرنی چاہیے، وہاں پہ جا کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب وہ دور ختم ہو جاتا ہے جب ہم چھپ چھپ کر دار حلقہ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اسلام کی تبلیغ کریں. لیکن انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی رک جاؤ،
ابھی رک جاؤ، ابھی لوگوں کو مسلمان ہو رہے دو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب وہاں صحابہ پہنچتے ہیں تو اپنے اپنے قبیلے کے جہاں کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جہاں صحابہ بیٹھتے ہیں تو اسلام کا مبلغ اول سیدنا صدیق اکبر کھڑا ہوتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دیتے ہیں۔ پھر کافر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، پھر خانہ کعبہ کے اندر بلا رہے ہیں، تو کافر سیدنا صدیق اکبر پر حملہ کر دیتے ہیں، جو باقی صحابہ کرام تھے ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر پر ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، وہ سارے جب آپ پر یک دفعہ حملہ کرتے ہیں تو آپ گر جاتے ہیں، اتنا آپ کو مارتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دوبارہ سوکھ جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ چہرہ اتنا سوکھ جاتا ہے کہ آپ کا ناک وہاں سے نظر ہی نہیں آتا، اتنا مار مار کر کافر سیدنا صدیق اکبر کی بری حالت کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے قبیلے کو لوگوں کو پتہ جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اتنی بے دردی سے مار رہے ہیں، تو جا کر آپ کو سناتے ہیں اور کفار کو چیلنج دے کہتے ہیں اگر سیدنا صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اور ملا ان کا مثال ہو گیا ہے، وہ ایک درے خالی سے پوچھ کر کے انتہائی بے ہوشی کی حالت میں وہ سارا دن پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن جب مغرب کے وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کے قبیلے کے سارے لوگ ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر ان کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر کی جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے الفاظ جو صدیق کے منہ سے ادا ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ صدیق کی طبیعت کیسی ہے، یا صدیق کی حالت کیسی ہے، یا صدیق کو کتنی چوٹ رہی ہے۔ صدیق فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ، مجھے چھوڑو یہ بتاؤ کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے۔ صدیق اکبر انتہائی زخمی حالت میں بھی اپنی طبیعت کا نہیں پوچھتے، یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے حضور کے بارے میں بتایا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کیسا بنتا ہے کہ بے ہوشی کی حالت سے ابھی یہ اٹھا ہے پھر بھی حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اب اپنی والدہ سے کہتے ہیں مجھے حضور کے پاس لے جاؤ۔ آپ کی والدہ حضرت ام جمیل کے پاس جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ مجھے حضور کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کو آرام نہیں آ رہا جب تک ان کو ان کے جان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ حضرت ام جمیل حضرت صدیق اکبر کے پاس آتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے ام جمیل ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تو ٹھیک ہے۔ صدیق کہتے ہیں ایسے آرام نہیں رہے گا، مجھے جب تک اپنے یار کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا تب تک صدیق کی روح کو آرام اور سکون نہیں ملے گا۔ صدیق اکبر کو ایک کندھے سے حضرت ام جمیل اٹھا کے لے جا رہی ہے، دوسرا کندھا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کا یقین میں لے جا رہے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کو صدیق اکبر نے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے صدیق کو دیکھا اور صدیق کی طرف جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر صدیق کی طرف گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کو چوما اور حضور نے فرمایا کہ صدیق تمہاری طبیعت کیسی؟ اب دیکھو یار کے بارے میں یار پوچھ رہا ہے، صدیق پوچھ رہے تھے حضور کی طبیعت کیسی ہے، حضور پوچھ رہے ہیں صدیق تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام ابھی حضور پر نہیں تھا، صرف چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت داعیان اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر یہ دور بھی آتا ہے کہ غزوہ احد برپا ہوتا ہے، حضور کے جانثار صحابہ غزوہ احد میں موجود ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، ایک وقت میں پاؤں لرزتے ہیں، تو پھر کفار اچانک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں۔ صرف 11 انصار صحابہ اور ایک بہادر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب کفار حضور کے پاس حملے کے لیے آتے ہیں تو حضور اس وقت پہاڑی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں دیکھوں تو صحیح میرے غلاموں کا عالم کیا ہے، شاید میرے غلام مجھے دیکھ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ حضور کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ کرام بکھر جاتے ہیں۔ تو حضور اس وقت ایک پہاڑی پر تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ میرے غلام مجھے دیکھ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ کفار کی سازش ہے یہ ناکام ہو گئی۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جاتے ہیں، صرف 11 صحابہ انصار میں سے اور ایک مہاجر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کفار حملہ کرتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں کون ہے جو میرے دفاع کے لیے ان کفار کے سامنے لڑے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ وہ فرماتے ہیں تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، انصار میں سے ایک آتا ہے اس کو شہید کے ٹکرا دیا جاتا ہے۔ پھر حضور پوچھتے ہیں کون ہے میرے دفاع کے لیے جو اس کفار سے لڑے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کرتے ہیں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں نا۔ حضور فرماتے ہیں تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ پھر ایک انصاری کو شہید کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے 11 انصاری شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ دیکھتے ہیں کہ سارے کفاروں کے تیر کا رخ بھی حضور کی طرف ہے، کمانوں کا رخ بھی، نیزوں کا رخ بھی، تلواروں کا رخ بھی حضور اکبر کی طرف ہے۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اپنا چہرہ حضور کی طرف کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ کفار کی طرف کرتے ہیں اور ایسے حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو تیر آ رہا ہے وہ بھی طلحہ بن عبید اللہ کی کمر پر آ رہا ہے، جو نیزہ آ رہا ہے وہ بھی طلحہ بن عبید اللہ کی کمر پر آ رہا ہے، جو تلوار کا وار آ رہا ہے وہ بھی طلحہ بن عبید اللہ کی کمر پر آ رہا ہے۔ کوئی تیر گزر کر میرے آقا کی طرف نہ چلا جائے، کوئی نیزہ گزر کر میرے آقا کی طرف نہ چلا جائے، کوئی تلوار کا وار گزر کر میرے آقا کی طرف نہ چلا جائے، کسی پنچھی کا وار گزر کر میرے آقا پر حملہ نہ کر دے۔ طلحہ بن عبید اللہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور سارے تیر بھی، ساری تلواریں بھی، سارے نیزے بھی اپنی کمر پر چل رہے ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن عبید اللہ زمین پر گرے ہیں، سیدنا صدیق اکبر آپ کے زخموں کو گنتے ہیں تو 70 زخم ہیں جو طلحہ بن عبید اللہ کی کمر پر، کوئی تیر کا زخم ہے، کوئی پنچھی کا زخم ہے، کوئی تلوار کا زخم ہے، کوئی نیزے کا زخم ہے۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پر اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے ہیں۔ پھر طلحہ بن عبید اللہ جب بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں تو جب صدیق اکبر آپ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو ہوش آتا ہے تو یہ لفظ جو طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے ہوش آنے کے بعد ادا کیے ہیں، یہ کوئی عاشق سادے کی ادا کر سکتا ہے؟ یہ الفاظ بھی تاریخ نے اپنی رقموں کے اندر محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ جو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کو ہوش آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں طلحہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ طلحہ یہ نہیں کہتے اتنے زخم آ گئے ہیں، طلحہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اتنی تیر کھائی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اتنی تلواریں کھائی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ یہ نہیں کہتے کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو دور کے آگے کرتے تھے، تلوار آتی آپ کے ہاتھ کی انگلیاں اڑ جاتی، یہ نہیں کہتے کہ میرے ہاتھ کا کیا ہوا ہے۔ ہوش میں آتے ہی کہتے ما فعل برسول اللہ، مجھے چھوڑو یہ بتاؤ رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ تھے جنہوں نے 70 زخم کھائے لیکن پھر بھی اپنی طبیعت کا نہیں سوچا، یہ سوچا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے یار بتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے مکہ اور مدینہ کی ریاست کے لیے، ریاست مدینہ کے عروج کے لیے، ریاست مدینہ کی بنیادوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے خون کو قربان کیا ہے۔ پھر یہی غزوہ احد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ خبر جب مدینہ تک پہنچتی ہے پھر صرف صحابہ نہیں ترس جاتے، صحابیات بھی ترس جاتی ہیں، ان کے اندر بھی ایک جوش کا پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے آقا کو شہید کر دیا جائے، لیکن جب حضور کو شہید کر دیا جائے تو پھر ہمارا تو مقصد بھی ختم ہو گیا، پھر ہم زندہ ہیں تو کس کے لیے زندہ رہیں؟ جب مصطفیٰ کریم بھی زندہ نہیں رہیں گے تو ہمارے زندہ رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ یہ خبر جب مدینہ کے اندر پہنچتی ہے تو ایک صحابیہ کے کانوں پر جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ دوڑ پڑتی ہیں، وہ غزوہ احد کے میدان کی طرف چلے جاتی ہیں اور ایک صحابی رستے میں ملتے ہیں، وہ پوچھتی ہے کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں فعل رسول اللہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو بندہ کہنے والے کہتا ہے تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ صحابی یاد کرتی میری باپ کو چھوڑو، مجھے اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ ماں فعل رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ فرماتی ہے مجھے اپنے بیٹے کی بھی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ ماں فعل رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور تو ٹھیک ہے، اور وہ فرماتی ہیں پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، جب حضور ٹھیک ہے تو پھر ساری مرادیں پوری ہوگی۔ آپ فرماتی ہیں یہ بات ایسے نہیں ختم ہوگی جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہوں تب تک میرے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ اس صحابیہ کو حضور کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھتی ہیں تو پھر وہ فرماتی ہیں کل مصیبت بعد اجل،
یعنی حضور کو جب دیکھ لیا تو فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ جب آپ کو دیکھ لیا تو پھر ساری مصیبتیں ہی ختم ہو گئی، پھر سارے غم ہی ختم ہو گئے، پھر باپ کا غم بھی ختم، پھر شوہر کا غم بھی ختم، پھر بیٹے کا غم بھی ختم۔ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو باپ کی قربانی بھی قبول ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو بیٹے کی قربانی بھی قبول ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو شوہر کی قربانی بھی قبول ہے۔ یہ جذبہ صرف مردوں کے اندر نہیں پایا جاتا، جذبہ اس وقت صحابیہ کرام کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون بھی ایک صحابیہ تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اور یہ بھی ایک خاتون تھی جس نے اپنے باپ کو بھی قربان کیا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا، اپنے شوہر کو بھی قربان کیا، لیکن پوچھا کیا ماں مانا رسول اللہ، مجھے رسول کی طبیعت کے بارے میں بتایا جائے۔ پھر یہی غزوہ یوم ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر خون میں لچڑے ہوئے پڑے ہیں، جسم زخموں میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی لوگوں کو پانی پلا رہی تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ دور ایک جسم پڑا ہوا ہے، سارا جسم خون میں مبتلا ہے، جسم زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ میں اس بندے کے پاس جاتی ہوں، اسے پیالی پلاتی ہوں، جسم زخموں سے چور چور ہے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتا ہے۔ جب میں اس کے قریب جاتی ہوں تو میرے کانوں میں اس کے الفاظ پڑتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ جو زیاد کی آخری خواہش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک لے کے جائے، جو حضور کو یہ بتائے کہ آپ کو غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں حضور کی خدمت میں جاتی ہوں، عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام احد کے میدان کے اندر زخموں سے بھرا پڑا ہے، جسم خون سے لتھڑا ہوا ہے، آخری وقت ہے اور منہ سے یہ لفظ نکل رہے ہیں، ہے کوئی میری آواز کو میرے آقا قریب تک پہنچانے والا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے یہ لفظ جب حضور کو کہے، حضور اپنے خیمہ سے نکلے اور اپنے اس غلام کی طرف آئے، حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خانوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا زیاد آنکھیں کھولو، میں تو آ گیا ہوں۔ تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں حضور یہ لفظ پڑھتے ہیں تو حضرت زیاد آنکھیں کھولتے ہیں، جب آنکھیں کھولتے ہیں تو حضور کی صورت میں گم ہو جاتے ہیں اور وجد میں آ جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ زیاد کہ تمہاری کوئی آخری خواہش بھی ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں حضور یہ خواہش ہے۔ حضرت زیاد اپنا خون میں مبتلا جسم کو حضور کے قدموں میں قریب کرتے ہیں، اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ کر فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبیہ محمد، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، یا رسول اللہ میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، اور اپنی جان کو جان آپ دل کے ثبوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سے آج کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ریاست مدینہ کے اندر اپنے خون کو ڈالا ہے، پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ دور بھی آتا ہے کہ جب حضرت والسلام کا وصال دوبارہ ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں۔ جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو آنکھیں تھی یہ تو صرف یار کو دیکھنے کے لیے تھی، یا اللہ جب تو نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں اس کا مقصد تو میرا یہی تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہوں۔ ان آنکھوں سے جب حضور چلے گئے تو میرے دیکھنے کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، حضرت اللہم اذھب بصری، اللہ عبداللہ بن زید الانصاری کی آنکھیں بھی دے لے، اللہم اذھب البصری لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، یا اللہ عبداللہ بن زید الانصاری کی آنکھیں لے جا، اب میں اس آنکھوں سے حضور کے بعد اپنے حبیب کے بعد کسی کو نہ دیکھ سکوں۔ پھر وقت بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مدینہ کر دیتے ہیں، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایسی دعا کی؟ آپ فرماتے ہیں آنکھیں تھی تو یار کو دیکھنے کے لیے تھی، جب حضور نہیں رہے تو ان آنکھوں کو دیکھنے کا مقصد نہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی۔ کیا حضور بھی صحابہ کے لیے اتنے تڑپ رکھتے تھے؟ ایک میدان یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کی طرف بھیجا، ایران اس وقت ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھا، ایران کی طرف بھیجا تو ایران کے ایک بندے شیخ حبیب بن عمر الغسانی نے حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر چلی کہ میرے غلام کو، میرے ایک سفیر کو
ایران کی اگر سے سپر پاور ہے انہوں نے شہید کر دیا ہے، لیکن اب یہ وہ وقت آ گیا ہے جب اسلام عروج پر جا رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اپنے کزن کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے حارثہ 3000 کا لشکر تیار کرو۔ اگر ایران سپر پاور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آج مدینہ کی سپر پاور کا بھی تعارف ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجتے ہیں۔ جب حضرت زید بن حارثہ کو پتہ چلتا ہے کہ شرابیل 1 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا ہے تو آپ صحابہ سے مشاورت کرتے ہیں، یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، ایک طرف 1 لاکھ کا لشکر ہو، ایک طرف 3000 کا لشکر ہو، اب یہ کوئی مقابلہ بنتا تو نہیں ہے۔ آپ صحابہ سے مشاورت کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو جواب دیتے ہیں وہ ایک جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ ایک شہید کی طرف رکھنے والا بندہ ہی دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اے زید بن حارثہ، ہم کو جیتنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، ہم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو شہید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آئے، جیتنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر آپ لڑتے ہیں، یہ جو علم ہوتا ہے حضرت زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، یہ علم حضرت جعفر طیار کو دیا جاتا ہے، حضرت جعفر طیار بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ علم ایک تیسرے صحابی کو دیا جاتا ہے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ علم حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں آتا ہے، لیکن وہ علم لے کر اسلام کے اس لشکر کو بچا کر کفار سے نکل کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک غزوہ موطا بھی پیش آتا ہے، پھر حضور 8000 کا لشکر بھیجتے ہیں، کیونکہ حضور کے سفیر کو قتل کیا گیا ہے، اسلام کی سپر پاور کے ایک سفیر کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8000 کا لشکر بھی بھیجتے ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر بھی بھیجتے ہیں، اسے میں حضور بنفس سے نفیس جاتے ہیں، جس کو تاریخ میں غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن کفار حضور کے مقابلے میں نہیں کرتے۔ 20 دن کی تیاری کے باوجود کفار اپنے خیموں میں بس محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحانہ کی حیثیت سے مدینہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک سفیر کے بدلے میں 3 غزوے برپا کر دیتے ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم امت مسلمہ ہماری تعداد 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے اور یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ ہے، لیکن ہمارے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، بیت المقدس کے رہنے والے لوگ، قبلہ اول میں رہنے والے لوگ، وہ جگہ جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے معراج کی ابتدا کی، مسجد اقصی سے اللہ کی طرف جانے کی ابتدا کی، اس جگہ کے رہنے والے لوگوں کو آج اگر بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر پاور نہیں ہے، کہ ہمارے لوگوں کے خون کے اندر وہ پاور نہیں رہی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگوں کو لقموں کی طرح کھایا جائے گا، لوگ ان کو اس طرح کھائیں گے جس طرح کسی کو دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے، اور دسترخوان کے اندر کھانے پر جس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی، پھر فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی جس طرح سیلاب کے اندر جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، تمہاری تعداد اس جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ پھر اس کی یا رسول اللہ وہ کون سی وجہ ہے کہ ہمارے خون کے اندر وہ گرمی ختم ہو جائے گی، کیا ہمارے خون کے اندر وہ جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا؟ وہ فرمایا ہاں تمہارے اندر قرآن کی بیماری مبتلا ہو جائے گی۔ آج کی یا رسول اللہ یا بیمان کیا چیز ہے؟ تو فرمایا دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، موت کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، یہ محبت تمہارے اندر سے جذبہ جہاد ختم کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ 1.5 ارب کے مسلمان ہو کر ان فلسطینی مسلمانوں پر آج ہم سوچ رہے ہیں ہم نئے لباس پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان لوگوں کا عالم بھی دیکھو کہ ان کو پتہ نہیں کھانا بھی ملے گا نہیں، پانی بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، نئے کپڑے تو دور کی بات ہے ان کو پانی بھی میسر رہے گا نہیں۔ جتنے فلسطینی لوگ جو اپنے والدین سے بچھڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک فلسطینی بچہ شہید پڑا ہے اور اس کا باپ اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا، جب تمہاری قبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو حضور کو شکایت ضرور کرنا کہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ سوچو آج وہ لوگ جو دعاؤں میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ مجھے اپنی زیارت کروائیے، اگر حضور نے یہ زیارت کروا دی کہ میری امت فلسطین میں تڑپ رہی ہے، میری امت فلسطین میں مر رہی ہے اور تم مجھے زیارت کی دعا جو مانگ رہے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آ بھی جائے اور یہ کہہ دے الیس منا، جاؤ تم ہم میں سے ہی نہیں ہو، آج ہماری امت تڑپ رہی ہے اور تم ادھر زیارت کی دعائیں کر رہے ہو اور ادھر تم لقمہ در کھا رہے ہو، ادھر تم نئے لباس پہن کر عید پہ آ گئے، لیکن ان کے بارے میں تم نے سوچا ہی نہیں، ایک آواز بھی نہیں بلند کی۔ اگر حضور نے زیارت میں خواب میں آ کر یہ کہہ دیا تو سوچو پھر ہمارے اندر کیا رہ جائے گا۔ حضور نے آ کر یہ فرما دیا الیس منا، تم تو ہم میں سے بھی نہیں ہو،
جب تم اسلام سے بھی خارج ہو تو پھر ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ آج ہمیں فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک ہی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ہم ان کی جو سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جو ان کی مصنوعات ہم کھا رہے ہیں ہم ان کو ہم کم از کم اپنے گھر کے اندر ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ہم جہاد میں جا کر نہیں لڑ سکتے، یہ الگ معاملہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ حرام کھا کر سو گئی ہیں، وہ سود کھا کر سو گئی ہیں۔ یہ سود کا نظام ہے جو انسان کے اندر سے جذبہ جہاد بھی ختم کر دیتا ہے، جذبہ شہادت بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے اندر یہ بائیکاٹ کریں گے۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا